دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام لو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام لو. سیرت صحابہ حیات بخش داستانوں کا سفر. وہ عام سطح سے اٹھنے والے لوگ جو پلک جھپکتے ہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل بن گئے. وہ جن کے نام وقت کی گرد میں دبنے کی بجائے تاریخ کے ماتھے پر روشن ستاروں کی طرح جگمگاتے رہے. وہ جن کی زندگیاں محض ماضی کی داستان نہیں بلکہ حال کا راستہ بھی ہیں اور مستقبل کی امید بھی. ہر زمانے کے لیے مشعل راہ، ہر قوم کے لیے چراغ ہدایت، ہر دل کے لیے پیغام حیات. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی عظمت کا راز نہ کسی سلطنت میں تھا، نہ سونے کے تاج میں، نہ لشکروں کی کثرت میں، بلکہ صرف دو زندہ طاقتوں میں تھا: قرآن حکیم سے بے مثال وابستگی اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارحانہ محبت. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ چاہا. جب دنیا نے ظلم کے پہاڑ توڑے، یہ ایمان کی چٹان بن کر کھڑے رہے. جب زمانے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا، یہ سینہ سپر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈٹ گئے. جب باطل نے طاقت دکھائی، انہوں نے یقین اپنا دکھایا. جب خوف نے راستہ روکا، انہوں نے توکل سے خوف کو شکست دی. دنیا نے انہیں ایک نام دیا، رضی اللہ تعالی عنہم، جن کی شان میں قرآن اترا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی سانسوں میں ذکر اللہ کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جن کی آنکھوں میں قرآن کا نور جگمگاتا تھا، جن کے دل آسمان سے جڑے ہوئے تھے اور قدم زمین پر مضبوط تھے، جن کی روحیں جنت کی طرف لپکتی تھیں اور جن کی زندگیاں امت کے لیے امانت تھیں. اللہ تعالیٰ نے خود ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ثبت کر دیا. سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نمایاں ہیں. اور فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوت ایمان سے طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، جو اندھیروں میں سورج بن کر طلوع ہوا کرتے تھے، جو مایوسی کے سینوں میں امید کی سانس پھونک دیا کرتے تھے. ان کی زندگیاں محض کہانیاں نہیں، یہ امت کے لیے زندہ نصاب ہیں. یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کیسے کیا جاتا ہے، تنگی آئے تو اللہ پر بھروسہ کیسے رکھا جاتا ہے، اقتدار ملے تو عاجزی کیسے اپنائی جاتی ہے، اور دنیا کا اقتدار اور مال و زر سامنے آئے تو اس کے مقابل آخرت کو کیسے ترجیح دی جاتی ہے. کسی نے اپنا مال چھوڑا، کسی نے اپنا وطن چھوڑا، کسی نے اپنا آرام چھوڑا اور کسی نے اپنی جان قربان کر دی، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا، صرف شکر ہی شکر تھا. دل میں خوف نہ آیا، صرف یقین ہی یقین تھا. ان کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ قرآن سے پوچھو تو وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں
وہ باطل کے مقابلے میں مضبوط اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آج ہم آپس میں سخت ہیں مگر غیروں کی خوشنودی میں آخری حد تک کوشش کرتے ہیں۔ اقبال نے ان کے کردار کا یوں نقشہ کھینچا ہے: ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ افلاک سے ہے ان کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ یہی وہ کردار ہیں جو امت کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں، یہی وہ چراغ ہیں جو ہمارے اندھیروں کو روشنی میں دے سکتے ہیں، یہی وہ آئینے ہیں جن میں ہم اپنی اصلاح دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج ہم نے ان کی کون سی صفت بچا رکھی ہے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائے بیٹھے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آئیے اپنے دل و نگاہ کو حقیقی مسلمان بنانے کے لیے ان کی کتاب زندگی کی کچھ سینیمیٹک جھلک دیکھنے کا سلسلہ شروع کریں۔ اب ہم صرف قصے نہیں سنیں گے، ہم کردار کو زندہ کریں گے، ہم ایمان کو جگائیں گے، ہم دلوں کو روشن کریں گے۔ اس چینل پر سیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختصر مگر طاقتور سینیمیٹک انداز میں پیش کیا جائے گا تاکہ ہر دل تک بات پہنچ سکے، ہر آنکھ پرنم ہو سکے اور ہر روح تک پیغام بیداری پہنچ سکے۔ اور بہت جلد آپ دیکھیں گے ایسی داستان جس نے غلامی میں رہ کر ایمان کو زندہ رکھنا سکھا دیا، جس نے غلامی کو عزت کا تاج پہنا دیا اور زنجیر غلامی کو توڑ کر درس آزادی دیا اور زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک اذان کی گونج پہنچا دی۔ یعنی ان قریب سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی مختصر اور سینیمیٹک لازوال داستان دیکھ سکیں گے۔ اس لیے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ان کی منظر کشی دیکھنے سے محروم نہ رہ جائیں، اور دوسروں کو بھی مدعو کیجئے تاکہ آپ کو اس کا اجر بھی مل سکے۔